اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ یقیناً آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنا تمام کام جو ہے وہ وقت پر کر رہے ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 15واں لیکچر ہے اور آج ہم علامہ اقبال کی خوبصورت نظم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ علامہ اقبال اردو ادب کا بلا شبہ ایک بہت بڑا نام۔ تعارف پڑھ لیتے ہیں جی۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 123 یعنی 123 پہ جو ہے یہ موجود ہے۔ ون 123 پیج پر علامہ محمد اقبال کا تعارف موجود ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش ان کی 9 نومبر 1877 ہے اور تاریخ وفات ہے 21 اپریل 1938 21 اپریل 1938۔ ٹھیک ہے جی، ویسے تو یہ آپ کو یاد ہوگی، یہ تو نہیں بھول سکتے آپ لوگ۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹرسکاچ مشن لا کالج سے بی اے کرنے کے بعد ایف اے کرنے کے بعد لاہور سے بی اے اور ایم اے کیا۔ یہاں ایف اے ہوگا یا پھر آپ لوگ یہاں ایف اے جو ہے وہ مسنگ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بارے طلاق کرنے کے بعد جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، واپس آ کر وکالت کرتے رہے۔ 1938 میں فوت ہوئے اور لاہور میں شاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک ہیں۔ آسودہ خاک ہونا، زمین میں دفن ہونا، ٹھیک ہے جی۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی بہت مشہور ہیں۔ وہ 20ویں صدی میں اسلام نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یاد رکھیے گا اس کو۔ اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کا نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے، یعنی وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ بہت اچھا لکھنے والے بھی تھے اور ان کی نثر کی بھی کافی مجموعے جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں۔ اقبال کی تصانیف میں علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، فارسی شعری مجموعوں میں اسرار رموز، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چہ بعید کراد قوم شرق اور اردو یہ ان کے فارسی کے مجموعے ہیں۔ اور اردو میں جو ہے وہ کون کون سے مجموعے ہیں؟ اردو مجموعہ ہائے کلام میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اس میں فارسی کلام بھی شامل ہے۔ ارمغان حجاز میں فارسی اور اردو دونوں کا کلام شامل ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے 9th میں بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں، یعنی ان کی یہ تمام تصانیف جو ہے وہ کئی دفعہ شائع ہو چکی ہیں۔ اقبال کے خطوط کے مختلف مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان میں کلیات مکاتیب اقبال جو بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اقبال کے خطوط کا یا کلیات مکاتیب اقبال جو ہے اس کی کتنی جلدیں شائع ہوئی ہیں، تو اس کی بھی 5 جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ اچھا جی، فاطمہ بنت عبداللہ ہے ہمارے پاس نظم علامہ اقبال کی۔ فاطمہ بنت عبداللہ یہ عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کم عمر تھی۔ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر 9 سال تھی، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے 13 سال کی یہ بچی تھی، جو کہ طرابلس کی لڑائی میں باقاعدہ طور پر تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لڑائی میں شریک ہوئی تھی، لیکن وہ جو ہے وہ غازیوں کو اور زخمیوں کو جو ہے وہ پانی پلاتی تھی، اور اسی دوران ان کو ایک تیر لگا اور اس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ علامت کے طور پر اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کو اقبال نے جو ہے
وہ مسلمانوں کے اندر وہی جوش جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ قوم کی کہ جس میں نوجوان کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ بھی یعنی ایک مثال جو ہے وہ انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، اور اگر انہی مثالوں کو وہ سامنے رکھیں تو آج بھی مسلمان یعنی اس زمانے میں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے وطن سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر مزید پروان چڑھ سکتا ہے۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے اور اتنی بڑی علامت جو ہے اس کو کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس کو اگر اس کی مثال کو سامنے رکھیں تو اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اندر دوبارہ جوش و جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کو ان کی ماضی سے متعارف کرایا گیا ہے اصل میں اقبال نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کے اندر کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے جو جوش و جذبہ تھا وہ ابھارنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگے گی، اس کے الفاظ تھوڑے سے مشکل لگیں گے، لیکن بیسیکلی اتنی مشکل نظم نہیں ہے، لیکن الفاظ جو ہیں تھوڑے سے آپ لوگوں کے لیے نئے بھی ہوں گے اور مشکل بھی ہوں گے، تو اس کو اگر آپ اس کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے تشریح میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سبقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بیت غوث پر، ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اچھا جی، آبروئے امت مرحوم معنی لکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ۔ فاطمہ سے مخاطب ہے کہ آبروئے امت مرحوم اس امت کے لیے عزت کا باعث ہونا جو کہ ختم ہو چکی ہے۔ امت مرحوم کہا گیا ہے مسلمان قوم کو کیونکہ وہ اپنا وقار کھو چکی ہے، اور اس وقت یعنی جب اقبال نے یہ نظم لکھی تھی ان کا خیال تھا کہ یہ مکمل طور پر امت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو آبروئے عزت عزت کی علامت، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشت خاک، مٹھی بر مٹی، یعنی وہ مٹی جس سے تیرا وجود بنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور یہاں پر اسی طرح کہا گیا ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی، سعادت خوش نصیبی حور صحرائی، صحرا کی حور، غازیان دین، دین کے لیے لڑنے والے یا دین کے لیے دین کے غازی، سقائی کہتے ہیں پانی پلانے کو۔ اچھا جی، یہاں پہ فاطمہ کو اگر ہم اس پہلے شعر کو دیکھیں تو علامہ اقبال جو ہے وہ فاطمہ کو اس کی شہادت پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور مخاطب ہے فاطمہ سے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو نے جو یہ شہادت حاصل کی ہے تو اس وجہ سے تو اس امت کے لیے جو کہ ختم ہو چکی ہے بہت ہی عزت کا باعث بنی ہے، یعنی مسلمان جو کہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، جن کا وقار جو ہے ختم ہو گیا، جن کا مقام جو ہے وہ ختم ہو گیا، جن کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، تیری شہادت ان کے لیے یا تو جو ہے ان کے لیے بہت عزت کا باعث بنی ہے، اور ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، اور تیری وجود کی مٹی کا ایک ایک ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ تو معصوم ہے، یعنی تو نے بہت کم عمر میں تو نے اپنی معصومیت میں ہونے کے لیے تو پاک اتنی پاک ہے اور تو اتنی معصوم ہے، لیکن پھر بھی تو نے جو کام کیا ہے، تو نے جو مقام حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے تو اس امت کے لیے عزت کا باعث بن گئی ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، اور آگے پھر اسی شعر میں کہ اے فاطمہ تیری قسمت میں تیری تو اتنی خوش نصیب ہے کہ غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہادت جو ہے وہ تیری قسمت میں لکھ دی گئی،
یعنی تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے کہ تو جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، اور اس حالت میں کہ تو خدمت کر رہی تھی ان غازیوں کی، ان زخمیوں کی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اور زخمی ہو رہے تھے، اور تو جو ہے ان کو پانی پلا رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اے حور کی، اے صحرا کی خوبصورت حور، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں اتنی بڑی، یعنی تجھے اس کام کا اتنا بڑا صلہ دیا کہ تیری قسمت میں شہادت ہی لکھ دی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ و سپر بغیر تلوار کے، بغیر ڈھال کے، جسارت بہادری، جسارت آفری یعنی تیری بہادری جو ہے وہ شاباش کے قابل ہے، پسند ہونے کے قابل ہے، یا افری کے قابل ہے، شوق شہادت، شہادت حاصل کرنے کا شوق۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا تیرا جو شوق ہے، بلا شبہ وہ بلا شبہ وہ افرین کے قابل ہے، بلا شبہ وہ تجھے شاباشی دینے کے قابل ہے کہ تو نے اس طرح جہاد کیا کہ تیرے پاس نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیرے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ڈھال موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہے، اس کے باوجود تو اللہ کی راہ میں جو ہے خود کو تو نے پیش کیا ہوا ہے۔ یہ تیرا شہادت حاصل کرنے کا جو شوق ہے، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کا جو شوق ہے، بلا شبہ وہ تحسین و آفرین کے قابل ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اب یہاں پہ فاطمہ کو کے لیے کلی اور چنگاری کا جو ہے وہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ اے اللہ، میں حیران ہوں اس بات پر کہ ہمارے گلستان میں، یعنی مسلمانوں کے باغ میں یا مسلمانوں کے گلستان میں، جس پر مکمل طور پر خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، جس پر جو ہے نا امیدی اور مایوسی ہے، اس میں بھی ایسی کلی جو ہے وہ موجود تھی جو کھل جائے، یعنی خزاں کے موسم میں ایسی کلی کا کھلنا جو ہے وہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ اور اے اللہ، ایک ایسی چنگاری جب کہ سب کچھ جل چکا ہے، خاکستر جو ہے وہ کہتے ہیں جل کر راکھ ہو جانا، یعنی اب تو سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ایک دبی ہوئی چنگاری ایسی فاطمہ کی شکل میں ایسی چنگاری اب بھی موجود ہے۔ تو اے اللہ، ہم تو اس بات سے حیران ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، یعنی ابھی بھی فاطمہ بنت عبداللہ کی جو شہادت ہے وہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کا کام کر سکتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے جو بالکل ہی ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور ان کے اندر جوش و جذبہ بھی موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو شہادت ہے وہ ایک چنگاری کا کام کرے اور دوبارہ سے ان کے اندر، ان کے دل میں وہ جوش و جذبے پیدا ہو جائے۔ تو اے اللہ، ایسا ہونے پر یا ایسا نظر آنے پر میں بہت زیادہ حیران ہوں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے خواب میں، بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ ایک طرح سے امید ہے کہ یعنی فاطمہ کی شہادت کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ابھی بھی شاید اس طرح کے جوش و جذبے جو ہیں ہمارے لوگوں میں موجود ہیں، وہ قوم یا وہ ملت جو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آہو جو ہے وہ ہرن کو کہتے ہیں، پوشیدہ چھپے ہوئے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بجلیاں ہونا، خوابیدہ چھپے ہوئے۔ یہاں پہ فاطمہ کو جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کی شہادت کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ اپنے صحرا کو میں ابھی بھی شاید کوئی ہرن موجود ہے۔ ہرن جو ہے زندگی کی علامت ہوتی ہے صحرا میں، یعنی جہاں پانی صحرا میں تھوڑا پانی مل جائے یا تھوڑا بہت جو سبزہ مل جائے تو وہاں پہ صحرا میں اگر آپ کو ہرن نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس صحرا میں کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی ہرن کی مانند ہے یہ جو ہمارے صحرا میں جو ہے ہمیں ایک خوشخبری کی علامت اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یا ایک ہلکی سی ہمیں روشنی نظر آئی ہے۔ اور بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، اور یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ برسا ہوا بادل کہا ہوا ہے کہ جس طرح بادل برسنے کے بعد مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بجلی باقی نہیں رہتی ہے، گرے چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو کہ اپنی حکومت گزار چکے، جو برس چکے، یعنی جو مکمل طور پر اپنی محنت کرنے کے بعد یا اپنی جدوجہد کے بعد اب خاموش ہو گئے ہیں، کہ اب ان کے سینوں میں کوئی جوش، کوئی جذبہ موجود نہیں ہے اس بادل کی طرح جو برسنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، تو اب مسلمان جو ہیں وہ بھی جوش و جذبے سے خالی ہیں۔
تو یہاں پہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کی موت یا فاطمہ کی شہادت جو ہے وہ ان برسے ہوئے بادلوں میں کئی چھپی ہوئی کسی بجلی کی نوید دے یا کسی بجلی کی خوشخبری ہمیں دے کہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہم یہ سوچ لیں کہ ایسی قوم جو کہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اس میں فاطمہ جیسی بچی کا پیدا ہونا اور شہادت حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امید کی کرن بن جائے. کیا پتا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی خاموش بادل جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں بجلیاں کڑکنے لگے. ہو سکتا ہے دوبارہ صحرا میں جو ہے وہ ہرن اپنا بسیرا کر لے. ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے وہ چنگاری خاکستر کو جو ہے یعنی جلے ہوئے یا راک کے بعد ہر چیز کا راک بن جانے کے بعد دوبارہ جو ہے ان کے اندر وہ چنگاری آگ جلا دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے یہ اس کا باعث بنے گی یا اس کی وجہ ہو سکتی ہے. فاطمہ گو شبنم آفشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کی سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. اچھا جی، شبنم آفشاں کہتے ہیں آنکھ کا آنسوؤں کا جاری ہونا. نغمہ عشرت خوشی کا نغمہ، خوشی کا ترانہ. نالۂ ماتم غم کا نغمہ، غم کا ترانہ. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، نشاط انگیز خوشی سے بھرا ہوا. ذرا ذرا زندگی کی سوچ سے لبریز ہے، لبریز کا مطلب بھی بھرا ہوا ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں. تربت خاموش، خاموش قبر پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں. آغوش کہتے ہیں گوت کو. تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور. تازہ انجم نیا ستارہ، ظہور ظاہر ہونا فضائے آسمان، آسمان کی فضاؤں میں. دیدہ انسان سے نامحرم جس کی موج نور. دیدہ انسان انسانی آنکھ، نامحرم نہ جانتی ہو موجی نور. نور کی لہر یا نور کی چمک جس کی تابانی میں انداز کہن بھی نو ہے. تابانی، چمک دمک، انداز کہن، پرانے طریقے، نئے طریقے. کوکب تقدیر قسمت کا ستارہ. پرتو کہتے ہیں عکس کو. اچھا جی، یہاں پہ بھی دوبارہ جو ہے وہ فاطمہ کا نام لے کے فاطمہ کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ اگرچہ ہماری آنکھ تیری شہادت پر نم ہے، اگرچہ ہمیں اس بات کا غم ہے کہ تو نے اتنی کم عمر میں جو ہے وہ تجھے موت آ گئی ہے، تجھے شہادت نصیب ہو گئی ہے، لیکن نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے. لیکن ہمیں تیری موت کی غم کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں یا ایسے بچے موجود ہیں یا ایسے نوجوان نسل موجود ہے جو کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو تیری موت پر غم کے ساتھ ساتھ ہماری جو دلوں میں خوشی کا جو ایک جذبہ جو ہے وہ بھی موجود ہے. جہاں ہم تیرے غمگین ہیں تیری موت پر، جہاں ہم جو ہے نالۂ فریاد کر رہے ہیں، نالۂ ماتم بنا رہے ہیں، وہیں پر اس میں ایک خوشی بھی چھپی ہوئی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ تو ایک مثال بن جائے گی اس وقت کے لوگوں کے لیے یا اپنی امت کے لیے. رقص تیری خاک کا کنال. اچھا جی، اگلے پورے اگر ہم دیکھیں دونوں اشعار میں ایک ہی بات ہوئی ہے کہ تیری خاموش قبر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہنگامہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور تیری قبر کی مٹی جو ہے جب ہوا کے ساتھ ساتھ اس مٹی کے ذرات اڑتے ہیں تو ایک خوبصورت رقص کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ذرے جو ہیں وہ بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ اس قبر میں جو ہے اتنی شہید کی یعنی یہ قبر ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہ بھی خوشی سے جھوم رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مٹی کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کے اندر ایک زندگی کی خوشیاں جو ہے وہ ہمیں ہر ذرہ اس خوشی سے لبریز نظر آ رہا ہے، بھرا ہوا نظر آ رہا ہے.
اور ایسا لگ رہا ہے تیری خاموش قبر جو ہے وہ ایک نئی قوم کو جنم دے رہی ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ایک نئی قوم جو ہے وہ تیار ہوگی تیری تربت خاموش یا تیری خاموش قبر کو دیکھتے ہوئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئی جوش و جذبہ جو ہے اس قوم میں ابھرے گا، اور یہ قوم جو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے ایک نئے انداز سے دنیا کے سامنے آئے گی۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جس کے موجی نور۔ اچھا جی، اب اگلے دو اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان کی فضائیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، اس پر جو غلامی چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے یا مسلمانوں کی جو مایوسی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور آسمان پر ایک نیا ستارہ اٹھنے والا نظر آنے والا ہے یا نکلنے والا ہے، جو کہ مسلمانوں کی تقدیر کا جو ہے وہ بدل کر رکھ دے گی، اور مسلمانوں کی تقدیر کا ستارہ شاید کہ اب چمکنے والا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ستارہ ہے کہ جس سے انسانی آنکھ جو ہے وہ نامحرم ہے، یعنی اس سے پہلے انسانی آنکھ نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہ قوم جو ہے یہ بدلتی ہے، یا اس قوم قسمت کا ستارہ جو ہے جو چمکتا ہے، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کی تابانی میں انداز کہن، یعنی اس کی چمک دمک جو ہے اس میں پرانے طور طریقے بھی شامل ہوں گے، وہ شان و شوکت بھی شامل ہوگی جو پچھلے زمانے مسلمانوں کی تھی، جو ان کے جو ان کی چمک دمک، یعنی جو ان کا روب و دبدبہ تھا، جو شان و شوکت تھی، وہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اور دنیا کے نئے طور طریقے کو بھی وہ اپنائیں گے۔ یعنی ایک ایسی قوم جنم لے گی، یا ایک ایسا ستارہ جو ہے مسلمانوں میں ان کی قسمت کا ایسا ستارہ چمکے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے کھویا ہوا مقام بھی حاصل کریں گے، اسی شان و شوکت کو، اپنی پچھلے یعنی بزرگوں کی شان و شوکت کو بھی لے کر آگے بڑھیں گے، اور وہ دنیا کے نئے طریقوں کے ساتھ ساتھ بھی آگے بڑھیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ سب کچھ تیری تقدیر کے ستارے کا عکس ہے، یعنی یہ سب کچھ ہمیں اس لیے مل جائے گا، یا مسلمانوں کو اس لیے تبدیل ہو جائیں گی، یا ان کی قسمت کا ستارہ اس لیے چمکے گا کیونکہ اس قوم میں تجھ جیسی بہادر بچی جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ تیری تقدیر سے یعنی تیری نصیب سے ہی اس کا ایک عکس جو ہے، کہ جتنا تیرا نصیب خوبصورت تھا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی کم عمری میں جو ہے وہ شہادت دے دی، اسی نصیب کا عکس، اسی تقدیر کا، اسی کوکب یعنی اسی ستارے کا چمک دمک جو ہے اسی کے عکس کی وجہ سے مسلمان بھی انشاءاللہ ایک دن ضرور اپنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے ان کی قسمت کا ستارہ بھی چمکے گا، اور وہ بھی ایک ایسا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک ایسی وہ چمک دمک ہوگی اس ستارے کی کہ انسانی آنکھ نے اس سے پہلے اسے خوبصورت منظر نہیں دیکھا ہوگا، یعنی دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ کس طرح ایک مردہ قوم جو ہے، یا وہ قوم جو بالکل ختم ہو چکی ہے، دوبارہ اٹھتی ہے اور اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیات اقبال اردو سے یہ نظم لی گئی ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ اقبال نے پوری نظم میں فاطمہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ان کو ایک امید کی کرن جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ مسلمان اس کو دیکھتے ہوئے اپنی یعنی اپنی ماضی میں جھانکتے ہوئے، یا اپنی ماضی کو دیکھتے ہوئے وہی جوش و جذبہ جو ہے ان کے اندر دوبارہ قائم ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان قوم کی قسمت بدل جائے، اور مسلمان قوم جو ہے دوبارہ سے متحد ہو کر دوبارہ سے ان کی قسمت کا ستارہ چمکے، اور اسی طرح اپنا یعنی اتنی عزت دوبارہ حاصل کرے۔ مشق دیکھ لیتے ہیں جی۔ جب آپ تشریح کر لیں گے تو سوالات کے جوابات پھر آپ کو ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ یہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برسے ہوئے بادل سے مراد مسلمان قوم ہے، جو اپنی حکومت کرنے کے بعد اب مکمل طور پر خاموش ہو چکے ہیں، یعنی اپنے کھویا ہوا مقام یعنی جو ان کا مقام تھا وہ انہوں نے اس کو کھو دیا، اور اب ان کے اندر کوئی جوش اور جذبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو برسے ہوئے بادل کہا ہے۔ جس طرح بادل خاموش ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو ہے اب ان کے اندر بھی کوئی آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے موجود نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟
फातिमा को पहले शेर में आबरूए उम्मत मरहूम कहा गया है और ये बताया गया है कि उसके मिट्टी उसके जो वजूद का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो मासूम है और इस बात का गवाह है कि वो एक मासूम बच्ची थी या एक जो है आबरू मिल्लत मरहूम मिल्लत के लिए आबरू कहा गया है, ठीक है, इज्जत कहा गया है। फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है? इसलिए आपको मैंने बता दी कि उनको कहा गया है चिंगारी इसलिए कि हो सकता है कि वो मुसलमान यानी जो जिनका सब कुछ जल के राख हो चुका है, जो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं, हो सकता है कि फातिमा की शहादत जो है उनके अंदर दोबारा वो जोश और वो वलवला जो है वो पैदा कर दे और इसकी फातिमा की शहादत को देखते हुए दोबारा से उनमें जलने की और दोबारा से अमल करने का मादा जो है वो पैदा हो जाए, इसको चिंगारी कहा हुआ है। एक ऐसी चिंगारी जो अभी राख में दबी हुई है और हो सकता है कि कभी ये राख उसमें हवा चले और राख उड़ जाए और चिंगारी जो है वो दोबारा भड़क उठे। नज़्म में ताज़ा अंजुमन के ज़हूर का मफ़हूम वाज़े कीजिए। ताज़ा अंजुम के ज़हूर का मफ़हूम है कि एक नया सितारा उभरेगा जो मुसलमानों की किस्मत का फैसला करेगा और मुसलमानों की किस्मत जो है वो बदल कर रह जाएगी या बदल जाएगी। आंख की शबनम आफशानी से क्या मुराद है? इसका मतलब है आंख का आंसू बहाना, यानी फातिमा की मौत पर या फातिमा की शहादत पर आंखों का नम हो जाना, आंखों से आंसू का जारी होना। खुलासा जवाब आपका नहीं होता, फिर आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला है नज़्म फातिमा बिनत अब्दुल्ला किस शायर की तख्लीक है? इसका ऑप्शन है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। पहला ऑप्शन जो है वो उसका सही आंसर है। फिर ये नज़्म किस मजमूए कलाम से ली गई है? ये जी बांगे दरा से ली गई है। फिर फातिमा बवक्त शहादत किस फर्ज की अदायगी में मसरूफ थी? नंबर वन जो है वो पानी पिलाने में मसरूफ थी, ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर है। शायर ने फातिमा को हूर कहा है, ऑप्शन नंबर वन सहराई। फिर जी अपनी खाक सर से शायर की क्या मुराद है? अपनी खाक सर से शायर की मुराद उम्मत मुस्लिमा है। फिर जी अराब लगाने आपने दीदा इंसान से शायद की क्या मुराद है? दीदा इंसान से मुराद शायद की ये है कि इंसानी आँख, यानी माजी में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा जो इंसानी आँख से देखा हो। फिर आपने मिसरे मुकम्मल करने हैं, इसके अलावा मुरतबात के मफ़हूम वाज़ेह करने, ये मैंने सारे आपको तशरीह में बता दिए हुए हैं। कॉलम अलफ और बे मिलाना है, आपने देखना है कि नज़्म में कौन सा लफ्ज़ किसके साथ आया है। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह नज़्म हमारी मुकम्मल हुई। फातिमा बिनत अब्दुल्ला, आपने इसकी तशरीह कर लेनी है और इसके सवालात के जवाब लिख लेने हैं। तब बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।